محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ 17 ستمبر 1948 کی بات یا اس کے آس پاس کی بات ہے۔ جس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ علاقہ حیدرآباد دکن کا کہلاتا تھا۔ ہم کو معلوم ہے کہ اس علاقے کو بھارت میں اس کو ملا لیا گیا، اس کا ولے کر لیا گیا۔ یہ سوال نہیں ہے، یہ بحث نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے پرانی بات ہو گئی ہو کہ کیوں کیا گیا ایسا، لیکن سوال یہ ہے کہ کس طرح سے کیا گیا ایسا، مسلمانوں کی کس طرح خون سے ہولی کھیلی گئی، اور کس طرح سے جو مدر آف ڈیموکریسی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو سیکولر ڈیموکریٹک نیشن کا دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں کی فطرت اس میں آشکار ہوتی، ان لوگوں کی ذہنیت آشکار ہوتی ہے۔ یہ بات میں کوئی ہوائی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈین گورنمنٹ کی سندر لال کی رپورٹ یہ بات کہتی ہے کہ 30 سے 40 ہزار لوگ شہید ہو گئے تھے۔ آج غزہ کے لوگوں کی شہادت پہ ہم پریشان ہوتے ہیں، گھبراتے ہیں، لیکن یہ چیز تو اس ملک میں بھی ہو چکی۔ اس رپورٹ کو دبا دیا گیا تھا، 2013 میں وہ رپورٹ جو ہے پھر سے جاری کی، لیکن ان آفیشل ڈیٹا یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2 لاکھ لوگوں کی جانیں گے۔ جس طرح سے ملک کے ایک حصے میں یہ چیز ہو رہی تھی، وہیں ملک کے دوسرے حصے میں دسمبر 1949 کی ایک سرد رات میں ایک مسجد کے اندر چند اوباش، چند غنڈے قسم کے لوگوں نے گھس کر اس مسجد کے اندر مورتی رکھی اور مسجد کو بت خانے میں تبدیل کر دی۔ اس وقت کی فیض آباد کی انتظامیہ نے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے یہ بات کہی، اعلیٰ کمان سے کہی، کانگریس کی اعلیٰ کمان سے کہی، ملک کی جو مقتدرہ ہے اس کی اعلیٰ کمان سے کہی، پنڈت جی سے کہی۔ پنڈت جی سے کہا گیا کہ آپ کہیں تو ہم اس مورتی کو ہٹوا دیں اور یہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ پنڈت جی جو بہت سیکولر، جو بہت روشن خیال مشہور ہیں، جن کی دہائی دیتے ہم لوگ نہیں تھکتے، ہم میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو نہیں تھکتے، انہوں نے کہا لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس، قانون کو اپنا کام کرنے دیا جائے، اور قانون نے اپنا کام کیا۔ ہم کو معلوم ہے کہ قانون نے جو اپنا کام کیا تو وہ مسجد قانونی انداز سے، بالکل قانونی انداز سے قانون کا غلط استعمال کرتے ہوئے بت خانے میں تبدیل کر دی۔ یہ چیز فطرت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔